وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ مؤمنون کو شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت کا نام ہے سورۃ مؤمنون اور دوسری صورت کا نام ہے سورۃ مؤمن۔ جو سورۃ مؤمن ہے اس کا دوسرا نام سورۃ غافر بھی ہے، سورۃ غافر بھی ہے، اور وہ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ 23ویں پارے میں۔ اور یہ سورت جو ہے سورۃ زمر کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ آئے گی 23واں ہے یا 24واں پارہ بنتا ہے۔ اور یہ سورت جس کو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں 18واں سپارے کی ابتدا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، یہ بھی مکی سورت ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ مؤمنون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ صفات ہیں المؤمنون کی، جو کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ نمازوں میں خشوع، لغویات سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم، سوائے بیویوں کے یا باندیوں کے، وہاں پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کسی بھی طرح پہ اور کوئی کرے گا تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اسی طرح جو لوگ اپنی امانتوں کی اور وعدوں کو لحاظ رکھنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والوں کی صفات شروع میں بھی ہے، پہلی صفت بھی نماز میں خشوع کرنے والے، اور آخری بھی صفت یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک بنیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اس آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ ایک کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ یوں ہی مٹی سے نہیں بنا دیا، بلکہ من سلالۃ من طین، مٹی کا جوہر، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ جو ہوتا ہے اس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ثم جعلنا النطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نطفہ جو ہے وہ بنا کے ایک جگہ میں ایک وقت کے لیے رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو ایک جمع و خون بنایا، پھر اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ نے اسے ایک دوسری مخلوق میں یعنی انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ تعالیٰ ہی ہے برکتوں والا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں اس کے بعد موت آنی ہے اور پھر تمہیں قیامت والدین اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بھی بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اس پیدا کرنے سے کوئی غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے جو پانی اتارتے ہیں وہ بھی ایک اندازے صحیح طریقے سے نازل کرتے ہیں، یعنی ایک خاص اس کا ایک اندازہ اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ اسے ٹھہراتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم جو ہے سب کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے باغات بنائے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور جس میں تمہارے لیے بہت سارے اور بھی میوے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور اسی طرح اللہ نے وہ درخت بھی زیتون کا بنایا جو طور سینا میں نکلتا ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، جس میں جو ہے وہ
آئل یا دہن ہوتا ہے، یعنی جس میں اس کو درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے کہ جس میں تم وہ اس کا آئل بھی نکالتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے جو کھاتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اسی طرح تمہارے چوپاؤں میں بھی تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے ہم تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، اور اسی طرح فل کشتیوں میں بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے ہو، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ آگے سے کافر سرداروں نے ان کی قوم سے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی تو تمہاری طرح بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے اندر بڑا بننا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اس طرح کا کسی انسان کا آنا تو ہم نے آج تک پہلے اپنے آباء و اجداد میں کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے کہ لگتا ہے اس کو کوئی یعنی کوئی دیوانہ ہے۔ فتربصوا حتی حین، انتظار کرو کچھ ٹائم۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میری مدد فرما اس کے مقابل میں جو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ، ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ایک کشتی بنا لے ہمارے حکم سے اور ہماری وحی سے، اور جب حکم ہمارا آئے گا اور تندور پھٹ پڑے گا تو فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو اس کشتی میں ہر چیز سے ایک جوڑا جو ہے وہ بٹھا لینا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے کہ جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں کوئی دعا نہ کرنا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب تم اور آپ کے ساتھی ایمان لانے والے اس کشتی پہ سوار ہو جائیں تو یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اور پھر یہ بھی دعا کرنا کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ ہمیں نازل فرما مبارک بنا کے، اور تو ہی سب سے بہتر نازل کرنے والا ہے۔ ان فی ذلک الآیات، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور فرمایا کہ بے شک ہم سب کو آزمانے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے دوسری قوموں کو بھی اسی طرح آباد کیا، ان میں بھی رسول بھیجے، یہی حکم دیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ آگے سے کافر سرداروں نے یہی کہا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں انہیں بڑے فائدے دیے، انہوں نے بھی یہی کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ، تمہاری طرح ہی کھاتا ہے پیتا ہے، سب کچھ تمہاری طرح ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے بشر کے پیچھے لگ جاؤ گے تو یہ تو بڑا خسارہ ہے۔ أَيَعِدُكُمْ، یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اور تمہیں اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ ہیات ہیات لما توعدون، بڑی دور کی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، نموت و نحیا، ہم نے صرف زندہ ہونا ہے اور موت ہو جانی ہے۔ اس آیت کی طرف میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا پیچھے سورت آل عمران میں جا کے، اور سورت جاسیہ میں بھی یہ آیت آئے گی، وہاں اشارہ کیا تھا کہ عربی میں جب واو آتی ہے تو دونوں چیزیں ترتیب میں نہیں ہوتی ہیں، واو آتی ہے تو ترتیب میں نہیں ہوتی، ورنہ قرآن مجید نے تو ہمیشہ کہا ہے کلو وشربو کلو وشربو، کھاؤ اور پھر پیو، تو حکیم کہتے ہیں کھانے کے بعد پانی نہیں پینا یہی کہا نا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو کیا مطلب ہے کہ لازمی ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا ہے؟ ایسا نہیں ہے، پانی پیو بھی کھاؤ بھی، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو ورنہ قرآن مجید کی اگر واو سے ترتیب بنا لو تو پھر پہلے کھانا پڑے گا پھر پانی پینا پڑے گا، اور کہتے ہیں یہ پتہ نہیں حکیم لوگ کیسے کہتے ہیں۔ بہرحال مین چیز ہے کہ اس سے ترتیب نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا انی متوفیکا ورافعکا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں، تو جو لوگ فتنہ پرست ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل لیتے ہیں وہ اسی سے ہی لیتے ہیں کہ دیکھو پہلے فوت ہے پھر اٹھانا ہے، تو گویا کہ فوت ہو گئے تھے پھر اٹھا لیا تھا، حالانکہ متوفی اور اٹھانے کا ذکر آیا اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تجھے فوت میں نے ہی کرنا ہے، کسی اور نہیں کوئی آپ کو کر سکتا،
میں ہی تجھے فوت کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور میں ہی تجھے اٹھانے والا ہوں، ترتیب نہیں ہے۔ تو یہاں کافر یہ کہہ رہے ہیں، ذرا کافروں کی بات سنیے، کہتے ہیں انہی اللہ حیاتنا الدنیا، صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے بس، نموتو مریں گے، ونحیا اور زندہ ہوں گے۔ کیا مطلب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے آ جائیں گے؟ پیچھے تو کہہ رہے ہیں دنیا ہی ہے، پھر کہیں گے مریں گے اور زندہ نہیں، زندہ ہیں اور پھر مر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو واو کے آگے پیچھے والی چیز اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ تو ایسے ہی اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، پھر نبی نے یہی کہا، اللہ میری مدد فرما ان کے خلاف۔ قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، فرمایا ان قریب یہ جو ہے نادم ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، انہیں پھر ایک چیخ نے آ کے پکڑا اور انہیں جو ہے وہ کچرے اور کوڑے کی طرح بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، پس ہلاکت ہے ایسے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد بھی کتنی قوموں کو بنایا گیا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے اپنے رسولوں کو لگاتار بھیجا۔ کلما جات امت الرسول، ہوا جب بھی کسی امت کے پاس رسول آتا تو وہ جھٹلاتے۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے لگا رکھا۔ وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کے قصے اور کہانیاں بنائیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس ہلاکت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اس کے بھائی ہارون کو بھی آیات نشانیاں دے کے، واضح دلائل دے کے بھیجا فرعون کی طرف، اس کے لشکر کی طرف۔ انہوں نے تکبر کیا اور بڑے متکبر بننے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ایمان لے آئیں ایک دو بشر لوگوں کے لیے، وقومہما لنا عابدین، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری غلام ہے اور ہم ان پہ اوپر ایمان لے آئیں۔ فکذبوہما، جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، تو ہلاک ہونے والوں میں سے بن گئے۔ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تاکہ اس کو دیکھ کے ہدایت پکڑیں۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اسی طرح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو پناہ دی تھی اس اونچی والی جگہ پہ جہاں پہ ان کے لیے قرار ٹھہرنا تھا اور وہاں پہ ان کے لیے رہنا تھا، یعنی سائے دار جگہ تھی جہاں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ٹھہری تھیں، یا ان کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہاں پہ آئی تھیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا تھا کہ طیبات حلال کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ انی بما تعملون علیم، جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو خوب جاننے والا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی سب کی امت ہے اور میں تمہارا ایک ہی رب ہوں، بس ڈرتے رہو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، بعد میں لوگوں نے اپنی ان چیزوں میں اختلاف کر لیے۔ کل حزب، ہر ایک گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، چھوڑ دیجئے ان کو ان کی سرکشی میں ایک ٹائم تک۔ یا ایحسبون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، اور بھلائیاں دے رہے ہیں، یہ ان کے فائدے میں ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، دوسری سائڈ پہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، اور اپنے والذین هم بربہم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلۃ، اور وہ لوگ وہ پورا کرتے ہیں جس کا ہم انہیں حکم دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اپنے رب سے اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ ہیں نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور یہ ہے سابقون میں سے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان پہ ہم اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس کتاب نامہ اعمال ہے جس میں سب کچھ حق سے لکھا ہوگا اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے دل ہیں ان لوگوں کے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال بھی دوسرے ہیں، ہم لہا عاملون، جو یہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ان کے بڑے دنیا دار اور ان کے جو ہے وہ یعنی عیاشی میں پڑنے والے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا عذاب کے ساتھ، تو اذا ہم یجارون، پھر وہ پناہ مانگیں گے۔
تو کہا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج کوئی پناہ نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، دنیا میں میری آیات تم پہ تلاوت کی جاتی تھیں اور تم ایڑیوں کے بل پیچھے مڑتے تھے، تکبر کرتے تھے اور چھوڑتے تھے، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا یہ غور و فکر نہیں کر رہے اس بات میں، یا ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانے نہیں ہے کہ یہ اس کے منکر ہو گئے ہیں، ام یقولون بھی جنہ، یہ کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی دیوانہ پن ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ان کے پاس حق آ گیا ہے اور اکثر لوگ یہ حق کے منکر ہو رہے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم نے ان کے پاس نصیحت لائی ہے اور اسی نصیحت سے یہ اعراض کر رہے ہیں، ام تسألہم خرجن، آپ ان سے کوئی خرج یعنی ان سے کوئی مزدوری تو مانگ نہیں رہے ہیں، کوئی اجرت تو لے نہیں ہے، آپ کی اجرت تو آپ کے رب پہ ہے، فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ وہی اس راستے سے جو ہے وہ مڑنے والے ہیں، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان پہ رحم کرتے ہیں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، ہم ان کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں تو پھر بھی اپنے رب کے آگے جھکتے نہیں ہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ آہوزاری کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذا عذاب شدید اذا هم مبلسون، پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی انہیں عذاب میں ڈالتے ہیں، کوئی کسی مشکل میں، یعنی انہیں موت آتی ہے تو اس وقت بھی یہ مایوس ہوتے ہیں، یعنی آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قیامت کے دن سے پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی اللہ نے تمہارے لیے سننا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے ہیں، لیکن بہت کم شکر کرنے والے ہیں، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی اللہ نے تمہیں زمین پہ پھیلایا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو، بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ بھی پہلے لوگوں کی طرح ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا، یہی وعدہ ہمارے یا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی تھا، وہ تو آج تک اٹھے نہیں ہیں، یہ تو پہلے کی قصے کہانیاں ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ کہتے تھے کہ خالق مالک سب کچھ وہ ہے، دیتا بھی وہ ہے، عبادت میں شریک کرتے تھے، رازق اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، آسمان زمین اور آسمان بنانے والا اللہ ہے، اس توحید کے چیپٹر میں توحید ربوبیت میں وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ آج کا مسلمان توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتا ہے، میں نے بتایا تھا توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ ربوبیت پالنا، رب ہونا، یعنی رزق دینا، تکلیفیں دور کرنا، شفا دینا، رزق دینا، بارش دینا، سب کچھ جو کچھ اللہ دے رہا ہے اس میں وہ اکیلا ہے، اس میں وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک کرتے تھے اپنے کاموں میں، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو بھی اور بت کو بھی، صدقہ دینا ہے اللہ کے نام پہ بھی بت کے نام پہ بھی، یعنی جو بندے نے عبادات کرنی ہے اس میں شرک کرتے تھے۔ الہ ماننے میں اللہ کے علاوہ دوسرا معبود بھی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم بھی اٹھائیں گے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی منت بھی مانیں گے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ، یعنی اللہ تو کرنے والا تو وہی ہے، بڑا سب کا وہ ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹنگڑے ہیں یہ بھی اس کے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، یہ اصل ان کے نظریات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ زمین کا کون ہے، سیقولون اللہ، سیقولون للہ، کہتے ہیں یہ زمین تو ساری اللہ کی ہے،
تو قل افلا تذکرون، تو پھر کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو؟ قل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم، پوچھئے ساتوں آسمان کا اور عرش کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ قل افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان سے پوچھئے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کے اختیارات اور وہ پناہ دیتا ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ۔ فرمایا قل فأنا تسحرون، تو پھر کہاں بہکے جاتے ہو، کہاں جادو کیے جاتے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم ان کے پاس حق لے کے آئے اور یہ جھٹلانے والے بنے۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ الگ کر کے لے جاتا، اتنا میرا حصہ اتنا تیرا حصہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سب کچھ سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے اور بلند ہے اس سے جو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، آپ دعا کریں اے اللہ ان کا جو انجام ہے میں دیکھوں یا نہ، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ دیکھوں یا نہ دیکھوں، لیکن اے اللہ مجھے ان ظالموں میں نہ بنانا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ان کا انجام ہم آپ کو دکھانے پہ قادر بھی ہیں، لیکن ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ آپ برائی کو دور کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، جو یہ کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ، اور رب سے دعا کرتے رہیں اللہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا کے رکھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ یہ شیطان جب آ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی کو موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، اب میں جا کے کچھ نیک عمل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے، اب کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ ومن ورائہم برزخ، پھر آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک، برزخ قبر میں رہنا ہے۔ فاذا نفخ فی الصور، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا پھر درمیان میں کوئی رشتے نہیں ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھا جائے گا، بس جس کے نیک اعمال بھاری ہوگے وہ کامیاب ہوں گے اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوگے وہی خسارہ پانے والے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، وہ جہنم ان کے چہروں کو جلائے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور یہی اس میں بد شکل بن رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، وہاں بتایا جائے گا میری آیات تم پہ تلاوت کی جاتی تھی، تم جھٹلاتے تھے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، اب واپس جائیں گے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم نے دوبارہ کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ اس میں اور بات نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے کچھ بندوں کے گروہ، میرے کچھ بندے تھے، کچھ مولوی حضرات تھے، یقولون جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہتے تھے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم مذاق اڑاتے تھے، یہ کہاں تک یہ نوسی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ دنیا داری کیا ہے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ میرا ذکر تم بھول گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے۔ انہم هم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اچھا یہ بتاؤ زمین میں کتنے سال رہ کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ہم تو ایک دن یا آدھا دن رہ کے آئے ہیں۔ فصل العادین، ذرا شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑا ہی رہ کے آئے ہو۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور لوگو ذرا اس صورت کا اختتام ایک اہم آیات پہ ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ بلند ہے ان تمام باتوں سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا،
اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب العرش الکریم ہے، وہ عرش والا ہے، عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، اس کا حساب میرے رب کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہیں، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، مجھ پہ رحم فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی صورت مومنون، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بہت سارا دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا انجام بتا کے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔